اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مومن بھائیوں، عزیز دوستو، انسان اپنے وطن کا سپوت اور اپنے ملک کا فرزند ہوتا ہے۔ وہ کہیں بھی ہو، پوری زندگی اپنے وطن سے جڑا رہتا ہے۔ وطن میں اس کا خاندان، اہل و عیال اور دوست احباب ہوتے ہیں۔ وطن سے اس کی یادیں وابستہ ہوتی ہیں۔ وہاں اس کے کارناموں کی داستان لکھی جاتی ہے اور اس کی امنگوں اور تمناؤں کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ آدمی کا انتساب اپنے وطن کی طرف ہوتا ہے اور اسی سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ وہ وطن کے سرمایہ اور اس کی نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور وطن کے راز کی حفاظت کو اپنے لیے قابل اعزاز سمجھتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وطن کی حفاظت کا حکم دیا ہے اور اس کے دفاع کی ترغیب دی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اسے ثابت فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک رات اہل مدینہ کو کوئی خوفناک آواز سنائی دی، جس سے لوگ گھبرا گئے اور کچھ لوگ اس آواز کی طرف دوڑے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سب سے پہلے پہنچ چکے ہیں۔ پھر جب مدینہ منورہ کی حفاظت کے سلسلے میں پورا اطمینان ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے اور لوگوں کو اس طرح اطمینان دلایا، لم تراعوا، یعنی ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں، لوگوں بالکل مطمئن رہو۔ میرے دوستو، ذرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت و شجاعت کے بارے میں سوچو اور وطن کی حفاظت اور اس کے دفاع کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش قدمی پر غور کرو، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ وطن کی حفاظت ایک شرعی مقصد اور دینی فریضہ ہے۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت اپنے جوانوں کو مضبوط بنانا چاہتی ہے اور انہیں وطن کی حفاظت میں شریک کرنے کی ہمیشہ خواہش رکھتی ہے۔ اس مقصد کے لیے حکومت نے الخدمت الوطنیہ کا ادارہ قائم کیا تاکہ فرزندان وطن کے اندر ہمت و شجاعت اور صبر و سنجیدگی پختہ ہو، پھر وہ وطن کی حفاظت کریں اور ان کے ملک کی سلامتی اور ترقی قائم و دائم رہے اور اس کی حصول یابیوں اور کارناموں کی حفاظت ہو سکے۔ الخدمت الوطنیہ کے نوجوانوں کے والد محترم، الخدمت الوطنیہ میں شامل ہونا بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس پر آپ اور آپ کے بچے قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ جل جلالہ کی رضامندی کے لیے قربانی پیش کرنے سے بہتر اور کون سا عمل ہوگا؟ اسی طرح دین، وطن اور آبرو کی حفاظت سے عمدہ اور کیا کام ہوگا؟ اور ملکی اتحاد اور آباء و اجداد کے کارناموں کی حفاظت سے اعلیٰ اور کون سا کارنامہ ہوگا؟ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا۔ اللہ کی راہ میں ایک دن مورچے پر ڈٹے رہنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ یا اللہ، ہمیں تو اپنی اطاعت و عبادت کرنے والا بنا دے اور اپنی رضا کے لیے وطن کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے۔ وطن کے وفادار سپوتو، اپنے اندر ہمت و شجاعت اور قوت و طاقت پیدا کرو اور ہمیشہ محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھو، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز۔ طاقتور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک بہتر اور زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ ویسے خیر تو ہر مومن میں ہوتا ہے۔ اپنا نفع حاصل کرنے کی جستجو میں رہو
اور اللہ سے مدد مانگتے رہو اور پست ہمت نہ بنو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے رب کریم سے مدد مانگتے رہو، وطن سے انتساب کو اپنے لیے باعث فخر سمجھو، اور جب بھی خدمہ وطنیہ کے لیے بلایا جائے تو فوراً لبیک کہو اور اس میں شامل ہو کر اپنا قومی فریضہ پورا کیا کرو۔ اور ہمیشہ صدر مملکت شیخ محمد بن زائد حفظہ اللہ کے اس قول کو یاد رکھو، متحدہ عرب امارات کے بیٹوں پر مجھے مکمل بھروسہ ہے کہ انہیں جب بھی اور جہاں بھی قومی خدمت کے لیے پکارا جائے گا وہ فوراً تیار ہو جائیں گے اور وطن کے لیے قیمتی سے قیمتی چیز بھی قربان کر دیں گے۔ انہوں نے کہنے سے پہلے عمل کیا ہے اور وطن عزیز کی تاریخ کے مختلف مواقع پر اس کی عملی تصویر پیش کی ہے۔ وطن کے فرزندوں، مسلح افواج میں نوجوانوں کی شمولیت سے فوج کو مزید طاقت اور قوت حاصل ہوگی۔ اسی طرح نوجوانوں کی ہمت و عزیمت اور شجاعت و قوت میں اضافہ ہوگا، ان کے اندر جفاکشی اور خود اعتمادی کی روح بیدار ہوگی، اور ان کو نظم و ضبط، بلند ہمتی، ثابت قدمی اور احساس ذمہ داری کا سبق ملے گا۔ نیز انہیں اللہ کی طرف سے اجر و ثواب نصیب ہوگا اور معاشرے کی طرف سے عزت و احترام ملے گا۔ فرمائے اور اس کے عوام اور یہاں مقیم افراد کو کامیابی اور سعادت مندی عطا فرمائے۔ الہ العالمین اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔ ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ جمعہ کا اردو خلاصہ اذاعۃ القرآن الکریم ابوظبی کے تعاون سے پیش کیا گیا۔